सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। आदाब नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने, सूती आलूदगी और आवाम को तकलीफ पहुंचाने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि उसकी हरकत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वाक़या चादर घाट का है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मोटरसाइकिल सवार खतरनाक करतबबाजी करते हुए जा रहा है और साइलेंसर से आग निकलते हुए और गोलियों की मुशाबिह बुलंद आवाज़ें निकाली, जिससे करीबी रिहायशियों और राहगीरों को खौफजदा कर दिया। फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने उस गाड़ी सवार की शनाख्त की और उसे गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के तलबा को अब एसएससी इम्तिहान में ग्रेड्स के बजाय निशानात दिए जाएंगे। मौजूदा सिस्टम में एक्सटर्नल निशानात 80 हैं और इंटरनल निशानात 20% हैं। जारिया साल तक ही इसमें कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी। रियासती हुकूमत ने ग्रेडिंग सिस्टम को तब्दील करने का फैसला किया है, जो तकरीबन एक दहाई से नाफिज तरीक़ेकार था। इंतखाबी वादों की तकमील की सिमत अहम कदम का दावा करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक अहम पोस्ट सोशल मीडिया पर किया। समाजी राब्ते पर सरगर्म रेवंत रेड्डी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक किए गए ट्वीट में दावा किया कि उनकी हुकूमत किसानों की ज़िंदगी में त्यौहार लेकर आई है। ये किसानों का उन पर भरोसा है। उन्होंने आदाद शुमार का हवाला देते हुए दावा किया कि 1 साल पहले आज ही के दिन किसानों ने उनकी हुकूमत को मुंतखब किया था और नई तारीख लिखी। 1 साल में 54,000 करोड़ रुपए से किसानों की ज़िंदगियों में त्यौहार लाने का काम उनकी हुकूमत ने किया है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि ये कोई आदाद शुमार नहीं है, बल्कि ये किसानों का हम पर भरोसा है। हैदराबाद की ज़्यादातर झीलें गायब हो चुकी हैं। हाइड्रा की चौंका देने वाली रिपोर्ट। हैदराबाद शहर में एक वक्त में मौजूद झीलों में से अब 61% झीलें खत्म हो चुकी है, जबकि बाकी मानदा 39% झीलों की गिनती और निशानदही भी एक चैलेंज बन चुकी है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरेकार में आने वाली झीलों की हिफाजत के लिए कायम इदारा हाइड्रा इस बुहरान पर काबू पाने के लिए काम कर रहा है। हाइड्रा को झीलों, तालाबों और नालों पर तजावुजात के बारे में बड़ी तादाद में शिकायत मौसूल हो रही है। बताया गया है कि अब तक तकरीबन 4000 शिकायत दर्ज की गई है, जिनमें से कई झीलों और तालाबों के गायब होने से मुताल्लिक है, जबकि दीगर शिकायत झीलों की एफटीएल और बफर जोन में तजावुजात के बारे में है। हाइड्रा के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में झीलें रिकॉर्ड्स में मौजूद है, लेकिन अमली तौर पर खत्म हो चुकी है। हाइड्रा की कोशिश है कि बची हुई झीलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और मादी की झीलों को बहाल करने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। वरंगल जिले में एक पुलिस कांस्टेबल के घर से गांजा पकड़ा गया। जिले के एक पुलिस कांस्टेबल रवि को पुलिस ने उसके घर से गांजा बेचते हुए पकड़ लिया। नरसमपेट के नौजवान को मुकामी पुलिस ने गांजे का इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार किया था और इंजात मंशियात पुलिस टीम ने गिरफ्तार नौजवान के जरिए मुलजिम कांस्टेबल का पता लगाया। बताया गया है कि कांस्टेबल रवि, जो गांजा छापा मारते हुए पकड़ा गया था, फिलहाल नरसमपेट पुलिस की हिरासत में है। पुलिस को पता चला है कि रवि पुलिस के जरिए जब्त किए गए गांजे में से कुछ स्मगल कर रहा था और उसे फरोख्त कर रहा था। वरंगल पुलिस ने जाल बिछाते हुए कांस्टेबल रवि को कर लिया गिरफ्तार। दिल्ली के साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को आज जनूबी दिल्ली के मलविया नगर में एक पदयात्रा के दौरान गैर मुतवक्के हमले का सामना करना पड़ा, जब एक शख्स ने उन पर पानी फेंक दिया। पानी फेंकने वाले नौजवान की शनाख्त अशोक झा के तौर पर की गई है। पुलिस ने अशोक झा को हिरासत में ले लिया और इस वाक़े के बारे में पूछताछ कर रही है। हैदराबाद के कोटी वुमेंस यूनिवर्सिटी के तालिबात ने आज एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि इस इदारे को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी की फहरिस्त में शामिल किया जाए। तालिबात के ग्रुप की तरफ से मुनक़िद किए जाने वाले इस एहतजाज में ख़वातीन के लिए आला तालीम की तरक्की को आसानी बनाने के लिए यूजीसी के जरिए यूनिवर्सिटी को पहचान को यकीनी बनाने के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। तलबा ने तशवीश का इजहार किया कि यूजीसी की शनाख्त के बगैर यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाने वाली डिग्रियों की पेशेवराना और तालीमी शोबों में महदूद अहमियत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके मुस्तक़बिल के इम्कानात बशमुल रोज़गार के मौक़े और मज़ीद तालीमी हुसूल में यूजीसी की तरफ से सरकारी मंजूरी न होने की वजह से रुकावटें पेश आ रही हैं। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़े दरगाह यूसुफ़ैन के इमाम ख़तीब सैयद हबीब शाह का जुमे की शाम 81 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया।
ایک قابل احترام شخصیت سید حبیب شاہ نے نامپلی میں واقع درگاہ یوسفین میں امامت اور خطابت کی حیثیت سے اپنی زندگی کے 63 سال وقف کر دیے۔ مرحوم اپنے خاندان کی چوتھی نسل ہے جنہوں نے درگاہ یوسفین نامپلی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ سید حبیب شاہ کی نماز جنازہ درگاہ یوسفین میں نماز ظہر کے بعد ادا کی گئی۔ شہر حیدرآباد کے بنجارہ ہلز میں ایک تیز رفتار کار نے ڈیوائیڈر کے قریب درخت کو ٹکر دے دی۔ یہ حادثہ آج صبح بنجارہ ہلز روڈ نمبر 2 پر پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ کار چلانے والا حالت نیند میں تھا۔ اس ٹکر کے ساتھ ہی کار کے ایئر بیگز کھل گئے جس کے نتیجے میں کار چلانے والا محفوظ رہا، تاہم اس حادثے میں کار کو نقصان پہنچا۔ اس حادثے کے وقت کار میں صرف ڈرائیور ہی موجود تھا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی جس نے بریتھ انالائزر کے ذریعے اس ڈرائیور کی جانچ کی، تاہم وہ حالت نشے میں نہیں تھا۔ ایک اہم فیصلے میں حیدرآباد میں ضلعی صارفین کے تنازعات کے ازالے کی کمیشن نے ایک معروف اسپتال واسوی میڈیکل اینڈ ریسرچ سینٹر اور اس سے منسلک 2 ڈاکٹروں کو طبی غفلت کے الزام کے بعد ایک شکایت کنندے کو مشترکہ طور پر 10 لاکھ روپے معاوضہ دینے کی ہدایت دی، جس کی وجہ سے اس کی والدہ کی موت واقع ہو گئی۔ کیس کو ماسب ٹینک کے رہائشی اے راجیش نے داخل کیا تھا، جس کی 75 سالہ والدہ معمول کے اینجیوگرام کے لیے اسپتال آئی تھی۔ راجیش کے مطابق ان کی والدہ کو ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس یا دل کی بیماری جیسی بیماریوں کی پہلے سے کوئی طبی تاریخ نہیں تھی۔ اینجیوگرام کے بعد حیدرآباد کے اسپتال کے ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ ان کے دل میں 2 بلاکیجز ہیں اور انہوں نے اسٹنٹ لگانے کی سفارش کی۔ راجیش کا دعویٰ ہے کہ میڈیکل ٹیم نے انہیں یقین دلایا کہ طریقہ کار سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تاہم کچھ دیر بعد اسے بتایا گیا کہ اس کی والدہ کو دل کا دورہ پڑا اور علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد راجیش نے ضلعی صارفین کے تنازع کے ازالے کی کمیشن سے رجوع ہو کر اسپتال انتظامیہ کے خلاف شکایت درج کروائی۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ اسپتال کے ڈاکٹروں نے شکایت کنندے کی والدہ کے علاج میں لاپرواہی سے کام لیا، جس پر عدالت نے شکایت کنندے کو 10 لاکھ روپے معاوضہ دینے کی ہدایت دی۔ ریاست تلنگانہ کے کھمم سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان امریکہ میں فائرنگ کے واقعے میں ہو گیا ہلاک۔ مہلوک نوجوان کی شناخت سائی تیج کے طور پر کی گئی ہے، جو کھمم کے رامنا پیٹ کا رہنے والا تھا۔ اطلاعات کے مطابق بعد جرائم پیشہ افراد کی فائرنگ میں وہ ہلاک ہو گیا۔ سائی تیج امریکہ MS کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہ شکاگو کے قریب ایک یونیورسٹی میں MS کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس اطلاع کے ساتھ ہی سائی تیج کے گھر والوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ IAS آفیسر اور تلنگانہ میں اعلیٰ تعلیم کے پرنسپل سیکریٹری بورا وینکٹیشورم کو تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کا نیا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ موجودہ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین M مہندر ریڈی 3 دسمبر کو اپنی میعاد مکمل کریں گے۔ 11 نومبر کو تلنگانہ حکومت نے TGPSC کے نئے چیئرمین کے تقرر کا نوٹیفیکیشن کیا تھا جاری۔ اتر پردیش کے سنبھل میں 24 نومبر کو ہونے والی تشدد کے بعد حالات اب قدرے پرامن ہیں، تاہم انتظامیہ نے باہر کے افراد کے شہر میں داخلے پر 10 دسمبر تک پابندی لگا دی۔ ضلع مجسٹریٹ راجندر پانڈیا نے ایک بیان میں کہا کہ 10 دسمبر تک کسی بھی بیرونی شخص یا تنظیم کو بغیر متعلقہ حکام کی اجازت کے سنبھل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہیں دوسری طرف سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا، یہ پابندی BJP حکومت کی ناکامی کی نشاندہی کرتی ہے۔ اگر حکومت نے وہ پابندیاں پہلے لگائی ہوتی جو ان عناصر پر لگنی چاہیے تھی جو تشدد بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے، تو سنبھل میں امن قائم رہتا۔ شہر حیدرآباد میں شدید سردی کی لہر جاری ہے۔ نارسنگی پولیس کے مطابق چیوڑلہ منڈل کے خانہ پور گاؤں کا 40 سالہ کسان ملا ریڈی شہر کے علاقے لنگر ہاؤس میں مقیم تھا۔ جمعرات کی صبح تلنگانہ پولیس اکیڈمی چوراہے پر سڑک کے کنارے اسے سردی کی وجہ سے کانپتا ہوا دیکھ کر مقامی لوگ اسے قریبی اسپتال لے گئے اور پولیس کو اطلاع دی۔ بعدازاں حالت بگڑنے پر پولیس نے اسے 108 ایمبولینس کے ذریعے عثمانی اسپتال منتقل کیا، جہاں علاج کے دوران جمعے کی صبح اس کی ہو گئی موت۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع کمرمبھی ماسف آباد کے کاغذ نگر منڈل میں شیر کی موجودگی سے مقامی افراد میں خوف کی لہر پائی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ تازہ طور پر شیر کے حملے میں ایک لڑکی کی موت ہو گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد محکمہ جنگلات کے حکام نے سخت چوکسی اختیار کی۔ انہوں نے 15 مواضعات میں ہائی الرٹ کا اعلان کر دیا اور کہا کہ ایدگام، نزرال، سیتا نگر، انوکوڑا، گنارام، کڑامبا، آرے گوڑا، بابو نگر علاقوں میں شیر کی گشت کرنے کی اطلاع ہے۔ جنگلات کے قریب رہنے والوں کو کھیتی کے کام کے لیے نہ جانے کی وارننگ جاری کی گئی ہے اور عوام سے چوکس رہنے کی گئی اپیل۔
پرانے شہر کے پولیس اسٹیشن کو قومی سطح پر شناخت حاصل ہوئی۔ شالیبنڈا پولیس اسٹیشن اپنی خدمات اور کارکردگی کے سبب ملک کا 8واں بہترین پولیس اسٹیشن قرار پایا ہے۔ وزارت داخلہ کی ایک قومی کانفرنس میں یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ بھوونیشوری میں جاری باوقار ڈی جی پی اور آئی جی پی کانفرنس میں پرانے شہر کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ ڈی جی پی اور آئی جی پی کانفرنس میں شریک ریاستی ڈی جی پی ڈاکٹر جتیندر نے شالیبنڈا پولیس اسٹیشن کو قومی سطح پر 8واں مقام حاصل ہونے پر مسرت کا اظہار کیا اور فوری طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی خوشی ظاہر کرتے ہوئے ریاستی عوام کو پیغام دیا۔ بتایا گیا ہے کہ مقدمات کی یکسوئی، پولیس اسٹیشن کے احاطے میں صفائی، عملے کی کارکردگی، شکایتوں پر فوری توجہ دینا جیسے کئی ایک زمروں میں نمایاں خدمات کے لیے شالیبنڈا پولیس اسٹیشن کو شناخت حاصل ہوئی۔ اداکار سونو سود نے گزشتہ رات حیدرآباد کے للیتا کلا تھورانم نامپلی میں منعقدہ سنکلپ دیوس تقریب میں سچر انڈیا فاؤنڈیشن کی صدر کرن سے باوقار سنکلپ کرن ایوارڈ حاصل کیا۔ اس تقریب میں سونو سود کی عالمی وبا کے دوران شاندار انسانیت نواز خدمات اور پسماندہ طبقوں کی مسلسل مدد کو سراہا گیا۔ اس موقع پر انڈین بلغارین سفیر نیکولے یانکوف اور دیگر معززین بھی موجود تھے۔ تقریب میں 50 بہرے اور گونگے اسکولوں کے خصوصی بچوں نے ثقافتی پرفارمنس پیش کی، جسے حاضرین نے بہت سراہا۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر بغیر آپریشن اور بنا پین کے ادویات کے ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیکشن سے کمر اور گھٹنوں کے درد کا شرطی علاج۔ ڈاکٹر پرکاش گوڑی پوڑی اور ڈاکٹر موہن اروا انٹرونشنل پین فزیشین جیسے تجربے کار ڈاکٹرز، 25,000 سے بھی زائد مریضوں کا کامیاب و اطمینان بخش علاج۔ رابطہ کیجیے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر، منیکنڈا اور دلسکھ نگر، حیدرآباد۔